قرآن پاک نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جو خدا ہے وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، یا کسی ایک جماعت کا رب نہیں ہے، یا کسی ایک مسلک کا رب نہیں ہے، رب العالمین ہے۔ اور جب قرآن کا ذکر کیا تو قرآن کے بارے میں کہا ہدی للعالمین ہے، قرآن تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہدایت اور گائیڈ کی حیثیت سے یہ بک آئی ہے، کس کے لیے؟ للمسلمین نہیں، للکافرین نہیں، للمشرکین نہیں، للمنافقین نہیں، للفاسقین نہیں، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ اس میں تمام انسان آ گئے۔ تو اللہ سب کے رب ہے، رب العالمین ہے، اور جو اللہ نے کتاب بھیجی وہ ہدی للعالمین ہے۔ اور اللہ نے جس پر یہ قرآن اتارا، جس پر یہ کتاب اتاری، جن کو ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا هو رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ نبی کون ہے؟ وہ رحمت للمسلمین نہیں ہے، وہ رحمت للکافرین نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو بھی دعوت، جو بھی اچھائیاں ہم اور آپ کے پاس ہیں، یہ اچھائیاں دوسروں کو دینے کے لیے ہیں، دوسروں کو تقسیم کرنے کے لیے ہیں، دوسروں کو بتانے کے لیے ہیں، صرف اپنے لیے نہیں۔ لیکن افسوس اس بات پر کہ نہ ہم خود اس اچھائیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ دوسروں کو اٹھانے دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہانیوں میں پڑھا ہوگا کہ جہاں زیادہ خزانہ ہوتا ہے یا جہاں پر سونا چاندی کے پہلے زمانے کے جو دفینہ موجود ہوتا ہے، وہاں سانپ بیٹھ جاتا ہے۔ اس خزانے کا فائدہ نہ اس سانپ کو ہوتا ہے اور نہ وہ سانپ دوسروں کو اس سے فائدہ اٹھانے دیتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی حیثیت ایسی ہے کہ جو خزانہ ہدایت کا، گائیڈنس کا، تربیت کا، لوگوں کے فائدے کا ہمارے پاس موجود ہے، اس پر ہم اس سانپ کی طرح بن کے بیٹھے ہیں جو نہ خود فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں نہ دوسروں کو اس سے فائدہ اٹھانا دیتے ہیں۔ جبکہ ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا کی موجودہ صورتحال، ہندوستان کی صورتحال، پوری دنیا کا جو آپ عالمی نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے، ایک سرسری نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں عجیب مہاماری ہے۔ پیپر کی کوئی ہیڈ لائن ایسی نہیں ہے جو جرم کی طرف نشاندہی نہ کرتی، نیوز کا کوئی بریکنگ نیوز ایسی نہیں رہتی کہ جس میں کوئی اور چیز ہو، بلکہ ہر جگہ یہ رہتا ہے کہ فلاں جگہ جرم ہو گیا، فلاں نے اس کو قتل کر دیا، فلاں نے اس کے ساتھ بے عزتی کی، فلاں نے اس کا قتل کر دیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ ہر نیوز، بلکہ سوشل میڈیا بھی، جو عالمی نیوز ایجنسیاں ہیں وہاں بھی نہ پیپر پہ، نہ ٹی وی پہ، نہ موبائل پہ، آپ جہاں دیکھو جرم کی بات ہو رہی ہے، جرم کا چرچا ہوتا ہے، غلط کاریوں کو بڑی بڑی اس کو یوں سمجھیے کہ زوم کر کے بتایا جاتا ہے، جبکہ اسلام اس کے برعکس ہے۔ اسلام کہتا ہے برائیوں کو چھپاؤ، اچھائیوں کو ہائی لائٹ کرو، بینر اس کے لگاؤ، بریکنگ نیوز اس کی لگاؤ، اچھائیوں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ جو نیوز چینل اور جو بھی اخبارات کے ذریعے سے برائیوں کا چرچا اتنا زیادہ ہوا کہ انسانوں کے ذہن سے اس برائیوں کی، اس برائی کا جو اثر رہنا چاہیے وہ ختم ہو گیا۔ اب وہ کوئی بڑی چیز نہیں رہی، اب وہ معمولی چیز ہو گئی، حالانکہ وہ برائی بڑی چیز ہے، لیکن اب انسانوں کی نظر میں وہ معمولی
کام ہو گیا، یہ تو کیا ہے، چلتا رہتا ہے۔ قتل و غارت گیری عام ہے، لوٹ بازاری عام ہے، لوگوں پر ظلم عام ہے، لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آپ سرچ ماریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر 10 سیکنڈ میں کسی عورت کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے۔ ہزاروں بچوں کو قتل کے میدان میں جھونک دیا گیا، لاکھوں لوگوں پر بم گرائے گئے۔ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کو ہڑپنا چاہتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو ہڑپنا چاہتا ہے۔ عریانیت اور ننگا پن ایسا عام ہے کہ ایک شریف انسان، پاک دامن انسان، پاکیزہ صفت والا انسان سر اٹھا کر چل نہیں سکتا۔ اگر آپ سمجھانے جاؤ کسی کو تو وہ آپ کو بڑا اس برائی کو اچھے الفاظ میں بنا کر کے پیش کرے گا کہ دنیا اسمارٹ ہو گئی ہے، یہ اسمارٹ سٹی ہے، یہاں سب چلتا ہے۔ اور اس صورتحال میں اگر امت مسلمہ اس دعوتی فریضے سے پیچھے ہٹتی ہے، اس دعوتی فریضے کو نہیں اپناتی ہے، تو دنیا کا نقشہ اور کتنا برا ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے۔ قرآن ان برائیوں کا ذکر اس طرح کرتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد عام ہو گیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اگر آپ اس کی تفسیر کرو تو آپ ایسا بولو، ظہر الفساد فی البر والبحر والجو۔ اب خشکی اور تری کیا، اب تو ہوائیں بھی پاک نہیں رہی، اب کرپشن ہوا میں بھی عام ہو چکا ہے۔ انگریز رائٹر تاریخ اخلاق یورپ میں لکھتا ہے کہ جس زمانے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں برپا کیے گئے، اس زمانے کی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ انسان خودکشی کرنا چاہتا تھا، انسان جینا نہیں چاہتا تھا۔ اور اس نے مثال سے سمجھایا کہ ایک بڑا میدان ہے، اسٹیڈیم ہے، اور وہاں پر 70 ہزار لوگ جمع ہوتے تھے کھیل دیکھنے کے لیے، اور انسانوں کو مزہ اس وقت آتا تھا جب ایک جانور سے انسان کو بھڑایا جاتا اور جانور اپنی طاقت کے ساتھ اس انسان کو پچھاڑتا تھا، اس کی بوٹی ریزے الگ کرتا تھا، اس کا خون بہاتا تھا، انسان تڑپ کر مرتا تھا، تب انسانوں کی میدان میں بھرے لوگوں کی تالیاں بجتی تھی اور وہ شور شرابہ ہوتا تھا، لوگ لطف اندوز ہوتے تھے، مزے لیتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ انسانوں کی ذہنیت کی سطح ایسی ہو گئی تھی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس انسانیت پر رحم آیا اور اس نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وہ اس نے اس دور کے لیے لکھا، لیکن کیا ہماری اور آپ کی نگاہیں آج نہیں دیکھ رہی ہے کہ دنیا میں آج بھی کچھ ایسا ہی؟ جانوروں کی عزتیں ہیں، کتے بلیوں کا احترام ہے، اگر آپ اس کے ساتھ کچھ کر دو تو آپ کے خلاف بڑا کیس ہو جائے گا، لیکن آپ انسان کی بے عزتی کر دو اور بے عزتی سے بڑھ کر انسان کا قتل کر دو اور انسان کو ہلاکت کے دہانے اتار دو، بلکہ ایک انسان کے ہزاروں انسانوں کو آپس میں لڑا کر مار دو، وہ انسان چند دنوں میں بیل ہو کر کے ضمانت پر رہا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ اس کو برا ہی نہیں سمجھتے،
اور معاشرے میں جب وہ جیل سے آتا ہے چھوٹ کر کے ضمانت پر رہا ہو کر کے تو اس کی عزتوں میں اور چار چاند لگ جاتے ہیں، وہ اور سر اٹھا کر چلتا ہے، وہ اور مڈر کرتا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے سوچنے کا معیار انسانیت کا آج یہ ہو چکا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو خزانہ ہدایت کا، یہ جو سرچشمہ گائیڈنس کا، یہ جو یوں سمجھیے کہ مایا ہمارے پاس موجود ہے، یہ جو امانت ہمارے پاس موجود ہے، کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے پیش کرو، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوتی مشن کے لیے نہ آپ نے سردی دیکھی، نہ آپ نے گرمی دیکھی، نہ آپ نے دھوپ دیکھی، نہ آپ نے تکلیف دیکھی، نہ آپ نے بھوک دیکھی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا۔ آپ ہمارا وقت آپ کے ذہن میں ایک ہی فکر کہ جو انسان ہے وہ انسان جو لوگوں کی غلامی کر رہا ہے، جو ظلم پہ دبا جا رہا ہے، وہ اس ظلم سے، اس غلامی سے نکل کر خدا کی غلامی میں لا کر کیسے کھڑا ہو جائے، اس کو لا کر کیسے کھڑا کر دیا جائے، اس کی ہمہ وقت آپ کو فکر رہتی ہے۔ اس فکر کے لیے آپ گھنٹوں، آپ سجدے میں گئے تو گھنٹوں رو رہے ہیں، اس فکر میں آپ رکوع میں ہیں تو گھنٹوں رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب روتے تھے تو آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی سے ابال کی آواز آتی، یعنی مثال دیکھیے، یعنی اندر سے بے چینی کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس وقت جو رونا آتا ہے انسان، بس اس وقت انسان آنسو کم بہتے ہیں اور اندر بے چین زیادہ ہو جائے۔ بعض مرتبہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب جہنم کا اور دوزخ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، حضرت جبریل، ابن جوزی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے اور جہنم کا اور دوزخ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا کہ آپ کی امت کو، آپ کی ملت کے لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا، تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے روتے روتے حضرت جبریل سے عرض کیا کہ یا جبریل، الیس قد غفر اللہ لی ما تقدم من ذنبی وما تاخر، اے جبریل کیا اللہ نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف نہیں کیے؟ تو اس وقت حضرت جبریل نے نبی سے فرمایا، اے نبی، لَتُشَاهِدَنَّ مِنَ الْأَحْوَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جس دن آپ جہنم کا اور محشر کا وہ ہولناک والا اور خوفناک منظر دیکھو گے تو اس وقت آپ اپنی مغفرت بھول جائیں گے، آپ اپنی مغفرت اور بخشش جو خدا نے آپ کو کی ہے وہ آپ بھول جائیں گے۔ تو حدیث کے الفاظ فَبَكَتْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بلت دموعہ لحیہ، تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ دعوت کی فکر میں، دعوت مینس لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی فکر میں آپ اتنا روتے تھے۔ کیا ہم نے لوگوں کے، انسانوں پر یہ حجت تمام کر دی اللہ کا پیغام پہنچا کر کہ ہم نے اپنا کام کر دیا، اب یہ لوگ ہدایت کے راستے پر نہیں آتے ہیں تو اب ہماری کوئی پکڑ نہیں؟ کیا ہم اور آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہم دور کی بات کیوں کریں، ہم اپنے پڑوسی کے اوپر اپنی حجت تمام نہیں کر سکے۔ وہ پڑوسی تو دور کی بات، جو قریبی گھر میں جس کا آنا جانا ہے، جس کے ساتھ کاروبار ہے، جن کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہے، جن کے ساتھ آپ ہر بات شیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا آپ نے اپنی دعوتی اور ہدایت والی، قرآن والی، اسلام والی یہ جو امانت آپ کے پاس ہے یہ آپ پیش کر چکے؟ اس کے بارے میں بھی ہم خدا کے یہاں جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم اس میں بھی کوتا، اس سے پیچھے ہٹ کر اور آپ قریب میں دیکھو گے، کیا آپ نے اپنے بچوں پر
یہ حجت تمام کر دی کہ یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے دعوت کا راستہ، یہ ہے صحیح راستہ، اس سے بچنا، اس کو نہیں کرنا اور اس کو کرنا، اس کو کرنا۔ کیا بچہ غلط کام کرتا ہے تو بعض ماں باپ ڈرتے ہیں، کہنے سے ڈرتے ہیں، ٹوکنے سے ڈرتے ہیں، ناراض ہو جائے گا، گھر چھوڑ دے گا، غصہ میں آ جائے گا۔ اگر ہماری یہ صورتحال ہے تو پھر دنیا میں حالات نہیں آئیں گے، کرپشن نہیں ہوگا، بگاڑ نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ دعوت دین، دعوت اسلام، دعوت قرآن یہ بہت بڑا فریضہ ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی امانت نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ دنیا میں اسی لیے آخر میں بھیجے گئے، آپ دنیا میں اسی لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ جیسے دوسری امتوں کے لیے اللہ کہتا ہے تم کو میں نے پیدا کیا، اور جب اس امت کا ذکر کیا تو اللہ فرماتا ہے اس امت کو میں نے مبعوث کیا، جیسے نبیوں کو مبعوث کرتا ہے۔ بعث کا لفظ ہے، خلق کا لفظ نہیں ہے، بعثت کا لفظ ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، عزیز نوجوانوں، ہم اس بات کی فکر کریں کہ جہاں بھی، جس جماعت میں بھی، جس محلے میں بھی، جن لوگوں میں بھی دعوت کا چرچا ہو، اچھائیوں کا چرچا ہو، اچھائیوں کی کوششیں عام کی جا رہی ہو، تو آپ کا اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس میں حصہ لیں اور ان کو سپورٹ کریں، تاکہ آپ کل قیامت کے میدان میں کہہ سکیں کہ میں اس کوشش میں شریک تھا، پارٹنر تھا، حصے دار تھا۔ اس لیے ابھی چند دنوں سے ایک کوشش کی جا رہی، اسی دعوت کا ایک حصہ، اسی دعوت کی ایک کڑی، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے اجالے کی طرف، فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، یہ اندھیروں سے اجالے کی طرف ایک مہم ہے جو پورے مہاراشٹر میں چل رہی ہے۔ تمام جماعتیں مل کر کے اس خدمات کو انجام دے رہی ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا حصے دار بن جاؤں، میرا اس میں کچھ لگ جائے۔ یہ دعوتی مہم ہے جماعت اسلامی ہند کی جانب سے، لیکن اس میں حصہ لے رہے تمام جماعتیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے۔ ہماری یہ کوششیں ہوں کہ جہاں بھی ایسی کوششیں ہوں ہمارا حصہ اس میں لگ جائے، ہمارا کچھ مومنٹ یا کچھ لمحے ان کے ساتھ گزر جائے۔ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے آخرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔